کا سالانہ جلسہ ہے. میں کہتا ہوں سالانہ جلسے میں آپ کے یہاں چندہ دینے والوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے غریب شکل و صورت نظر آنے والا ایک بوڑھا بھی کھڑے ہو کر 500 روپیہ لکھاتا ہے, 2000 کی نوٹ کماتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے یہ بوڑھا تو کماتا نہیں ہوگا, اس کے 2-3 بیٹے کماتے ہوں گے. دین کا جذبہ ہے, اللہ کے نام پر مال خرچ کرتا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں, آپ نے سب کو جمع کر لیا, آپ نے بڑے بڑے علماء کو دعوت دی, آپ نے 1.5-2-3 لاکھ روپے جلسے میں خرچ کیا, آنے والے ہر آدمی کو آپ نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلایا, آپ نے پورے گاؤں میں چراغا بھی کیا, آپ نے مجمع بھی ہزاروں کا اکٹھا کیا. لیکن محفل جب ختم ہوتی ہے تو جانے والے اپنے ساتھ کیا لے کر جاتے ہیں, اپنے ساتھ کتنا لے کر جاتے ہیں؟ اے مسلمانوں, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, آج ہمارے جلسوں کا حال یہ ہے, ہماری آنے والی اکثریت, وہ چاہے جوانوں کی ہو, وہ چاہے بوڑھوں کی ہو, وہ چاہے مردوں کی ہو, وہ چاہے عورتوں کی ہو, آنے والی اکثریت عشاء پڑھ کے آتی نہیں ہے اور گھر جانے کے بعد فجر میں اٹھتی نہیں. ان جلسوں کا مقصد یہی تھا, بتاؤ یہی تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, جس گھر میں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیرا بندہ تیرا سجدہ کرتا ہے, اس کے بعد اپنی بیوی کو تیرے سجدے کے لیے جگایا کرتا ہے. آگے آقا فرماتے ہیں, اللہ اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, جس گھر میں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیری بندی تیرا سجدہ کرتی, اس کے بعد اپنے شوہر کو تیرے سجدے کے لیے جگایا کرتی. میں پوچھتا ہوں, آپ کے پورے گاؤں میں یا جن گاؤں سے آپ آئے ہیں ان گاؤں میں کتنے مکانات ایسے ہیں جہاں فجر کی اذان سنتے ہی لائٹ آن ہوتی؟ کتنے مکان ایسے ہیں جن گھروں سے فجر کی اذان سن کر لوگ وضو کرنا شروع کرتے ہیں اور گھر سے نکلتے؟ کتنے مکان ایسے ہیں جہاں فجر کی اذان کے بعد قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے؟ گھر کا مرد بھی بستر پر سویا پڑا ہے, گھر کی عورتیں بھی اپنے اپنے کمرے میں سوئی پڑی ہیں, نہ مردوں کو نماز کی فکر ہے نہ عورتوں کو نماز کی فکر. پھر کہتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہو رہی, روزی میں برکت نہیں ہو رہی. سنو مسلمانوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا, وہ مرد جو خود نماز کا پابند ہوگا, اپنے بیوی بچوں کو نماز کی تاکید کرتا ہوگا, اللہ اسے اس جگہ سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا, سوچ بھی نہیں سکتی, اللہ وہاں سے روزی دے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں جو شہروں میں رہتے ہیں, بتاؤ لاک ڈاؤن میں 6 مہینے 8 مہینے سارے کام دھندے بند تھے, بند تھا کہ نہیں تھا؟ بتاؤ, دکان والوں کی دکانیں بند, فیکٹری والوں کے کارخانے بند, نوکری والوں کے دفتر بند, سب کچھ بند. لیکن پھر بھی اللہ نے کھلایا ہے کہ نہیں؟ بتائیے, کھلایا ہے کہ نہیں کھلایا ہے؟ بلکہ میرے پیارے آقا کے پردوانوں, میں منبر رسول پر موجود ہوں, علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا, اس سال پہلی مرتبہ رمضان شریف لاک ڈاؤن میں آیا ہے. لاک ڈاؤن میں ہم اپنے اپنے گھروں میں تھے, گھر کا دسترخوان جب سحری اور افطار کا لگتا تھا, نوکری نہیں تھی, ہاتھ میں پیسہ نہیں تھا, لیکن میرے کریم نے کتنا کرم فرمایا کہ لاک ڈاؤن میں رمضان شریف کا مہینہ آیا, لیکن اس کے باوجود میرے رب نے نہ سحری میں کوئی کمی کی ہے اور نہ افطاری میں کوئی کمی کی. جو فروٹ ہمیشہ کھاتے تھے اس سال بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو. ایک بھجیا بھی کم ہوئی, ایک کباب بھی, ایک سموسہ بھی کم ہوا, کوئی کمی نہیں. میں کہتا ہوں مسلمانوں, میرے رب کا اتنا کرم اور احسان, پھر بھی بغاوت, پھر بھی نافرمانی, پھر بھی اللہ رسول کے نافرمان بنے بیٹھے ہیں. جانتے ہو ایک شخص آیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, آپ تھکے تو نہیں نا میرے بھائی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ ذرا سبحان اللہ کہیں. ایک شخص آیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, دنیا کے لالچی انسان کا حشر کیا ہوتا ہے سنتے چلو.
وہ شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی اپنی زندگی جو جینا تھا میں نے جی لیا، اب تمنا ہے کہ بچی کچی زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں، آپ کی صحبت میں گزار دوں تاکہ کچھ آخرت بن سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے منظور، اجازت دے دی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگا، صبح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتا، شام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتا، آپ مصلی پر کھڑے ہوتے تو مصلی پر ساتھ کھڑا ہوتا، آپ لوگوں کو ہدایت کرتے تقریر دیتے تو وہ بھی محفل میں شامل ہوتا۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام سفر پر نکلے، وہ بھی آپ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی ایک جگہ رکے کھانا کھانے کے لیے، آپ نے دسترخوان بچھایا، آپ کے پاس ایک روٹی تھی، آپ نے روٹی دسترخوان پر رکھی، اس آپ کے امتی کے پاس 2 روٹیاں تھیں، اس نے بھی 2 روٹیاں دسترخوان پر رکھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک روٹی کھائی، آپ کے اس امتی نے اپنی ایک روٹی کھائی، ابھی ایک روٹی بچی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کر گئے پانی لینے کے لیے، آپ پانی لے کر لوٹے تو دسترخوان سے دوسری روٹی غائب تھی۔ آپ نے اس سے کہا وہ دوسری روٹی جو یہاں تھی کہاں گئی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کون سی روٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ روٹیاں تو 2 ہی تھی، ایک آپ نے کھایا ایک میں نے کھایا۔ آپ نے فرمایا نہیں 3 روٹی تھی، ایک تو نے کھایا ایک میں نے اور ایک یہاں پر تھی، میں پانی لینے گیا واپس آیا تو روٹی غائب، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی تیسری روٹی تھی ہی نہیں، 2 ہی تو تھی، آپ نے تیسری کب دیکھا؟ اس نے انکار کیا۔ آپ جانتے ہو وہ کن لوگوں میں سے تھا؟ وہ انہی لوگوں میں یا اسی کی نسل کے وہ لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے آنکھ سے دیکھا لیکن ظالم ماننے کو تیار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، بحث نہیں کی، آپ اس کو لے کر چلے۔ اب دریا پار کرنے کی باری آئی، اللہ کے نبی اللہ کا نام لے کر اس دریا کے پانی پر ایسے چل پڑے جیسے ہم اور آپ زمین پر چلا کرتے ہیں۔ آپ جب پانی پر چلے وہ پیچھے سے پکارا آپ تو جا رہے ہیں میں کیسے آؤں؟ آپ نے فرمایا تو بھی اللہ کا نام لے اور چل پڑ۔ اس نے بھی اللہ کا نام لیا، پانی پر چل پڑا۔ جب دونوں نے اس پانی کو دریا کو پار کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے تیرے اور میرے لیے دریا کے اوپر راستہ بنایا، بتا سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ نبی کا معجزہ دیکھ کر بھی باز نہیں آیا، کہتا اللہ کے نبی میں نے کہا نا تیسری روٹی کہاں تھی؟ وہ تھی ہی نہیں، 2 ہی تو روٹیاں تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور آگے بڑھے۔ کھانے کا وقت ہوا، ایک ہرن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی نے ہرن کو ذبح کیا، اس کی خال کو اتارا، اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے، آپ نے اس کو بھونا، بھوننے کے بعد خود بھی کھایا، اس شخص کو بھی کھلایا، اور کھانے کے بعد ساری ہڈیاں جمع کی اور جمع کر کے فرمایا کم بزن اللہ۔ آپ کا یہ کہنا تھا وہ ہرن پھر پہلے کی طرح زندہ ہو گیا، اس کی خال بھی چڑھ گئی، اس میں جان بھی پڑ گئی، وہ اٹکھیلیاں کھاتا ہوا آگے جنگل میں دوڑ پڑا۔ اللہ کے نبی پھر اس سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے اس ہرن کو ہمارے پاس بھیجا، ہمیں کھلایا پلایا اور دوبارہ اس کو زندگی عطا کر دی، سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اب بھی ظالم باز نہیں آیا، نبی کے معجزات دیکھ کر بھی ڈھیٹ تھا، انکار کرتا رہا، کہتا ہے اللہ کے نبی کون سی روٹی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ گھوم پھر کر پھر وہیں پہنچ جاتے ہیں، میں نے کہا نا روٹی 2 ہی تھی، ایک آپ نے کھایا تھا ایک میں نے کھایا تھا، تیسری روٹی تو تھی ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ گئے یہ میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے، جب یہ میرے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تو دوسروں کے ساتھ کیا دھوکہ کرے گا، اور اگر کچھ دن میرے ساتھ رہ لے گا تو ہو سکتا ہے میرے نام سے دھوکہ کرنا شروع کر دے۔ آپ نے فوراً طے کیا اب اس کو الگ کرنا چاہیے، اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ آپ نے دریا کے کنارے کی ریت کو اکٹھا کیا، بڑا سا ڈھیر جمع کیا ریت کا، کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پھونکنا تھا، وہ ریت کی ڈھیر سونے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی، ریت کا ڈھیر سارا کا سارا سونا بن گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے، آپ نے فرمایا ایک حصہ تیرا، ایک حصہ میرا، اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھایا تھا۔
یہ تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی. اب جیسے ہی اس نے یہ سنا فوراً کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی، اب تک میں جھوٹ بول رہا تھا، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھایا تھا. اب کیوں قبول کیا؟ سونے کی لالچ میں، صداقت کے لیے نہیں، اطاعت کے لیے نہیں، آخرت کے لیے نہیں، سونے کی لالچ میں. کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی، وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی. آپ نے کہا اگر تو نے کھایا تھا تو کوئی بات نہیں، یہ تیسرا حصہ بھی تیرا، تیرا والا بھی تیرا، اور یہ میرا بھی تیرا. یہ سب رکھ لے، تو یہ سب رکھ لے، لیکن تو میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے. اب تیرے میرے راستے جدا، تو یہ دنیا کا مال سنبھال میں چلا. اللہ کے نبی اس کو چھوڑ کر چلے گئے. ابھی آپ کا وہاں سے گزرنا تھا، اچانک کہیں سے دو ڈاکو آ گئے. ان دونوں ڈاکوؤں کی نظر پڑی کہ دریا کا کنارہ ہے، دور دور تک سناٹا ہے، اکیلا ایک آدمی سونے کا ڈھیر لیے بیٹھا ہے. ان دونوں نے اپنے گھوڑے سے تلوار کھینچی، آگے بڑھے. وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ کون ہیں، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور دور سے چلانے لگا مجھے قتل مت کرنا، مجھے قتل مت کرنا، یہ سونا میں دینے کو تیار ہوں، مجھے مارنا مت. اب ان لوگوں نے اپنی تلوار کو نیچے کیا، کہا جب خود ہی دینے کو تیار تو کیوں مارا جائے. اب وہ دونوں قریب آئے، اس کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد بات چیت کرنا شروع کیا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس نے سارا معاملہ بیان کر دیا. یہ سونا میرے پاس کہاں سے آیا؟ آخر کار طے ہوا ہم تین لوگ ہیں، چلو تینوں آپس میں ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں. اب بتائیے ملا کتنا؟ آخر ملا تو ایک ہی حصہ. اب تینوں نے آپس میں ایک ایک حصہ اس کا بانٹ لیا. ڈاکوؤں نے کہا اپنی خوشی سے تو نے دے دیا، ہم اتنے خراب بھی نہیں ہیں، ہم تجھے بھی ایک حصہ دیں گے. یہ کہہ کر تین حصے کیے، بانٹ لیا. اب ایک ڈاکو کے ذہن میں سازش پیدا ہوئی. اس نے کہا بہت دیر سے بیٹھے ہیں، ایک کام کرو تم تھوڑی دیر آپس میں گفتگو کرو، میں قریب کے کسی گاؤں میں جاتا ہوں، کوئی بازار وغیرہ ہو تو تلاش کر کے کچھ کھانے کا سامان لے کر آتا ہوں. اب وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا جاتا ہے اور جانے کے بعد کھانے کا سامان خریدتا ہے. یہاں ان دونوں نے جانتے ہو کیا طے کیا؟ اس آدمی نے اور ایک ڈاکو نے. اب ان کا یارانہ ہو گیا. اب ان دونوں نے طے کیا ایک کام کرتے ہیں، جب وہ واپس کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو قتل کر دیں گے. اب جب قتل کر دیں گے تو ایک حصے دار کم ہو جائے گا، اس میں بھی آدھا آدھا اپنے کو مل جائے گا. ان دونوں نے یہ طے کر لیا. اور وہ جو گیا تھا کھانا لینے کے لیے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا جانتے ہو؟ اس نے کھانا تو خریدا، ساتھ ہی بازار سے زہر بھی خرید لیا. اس نے کہا کھانے میں زہر ملا دیتے ہیں، لے جا کر دونوں کو کھلائیں گے، مزے سے دونوں کھائیں گے اور کھا کر مر جائیں گے، پورا سونا ہم لے لیں گے. اب وہ اس سازش کے تحت سونے میں کھانے میں زہر ملا کر لے کر آیا. اب ان دونوں نے پہلے سے سازش رچی تھی. جیسے ہی وہ آیا اس پر فوراً حملہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام تمام کر دیا، اس کو قتل کر کے خوش. اب اس سے پہلے کہ سونا بانٹ کر روانہ ہوتے، دونوں نے کہا ہمارا یہ دوست مر تو گیا لیکن مرتے مرتے ایک اچھا کام کر گیا، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر گیا، تو چلو کھانا کھا لیں پھر اپنے اپنے گھر چلتے ہیں. اب دونوں نے مزے سے بیٹھ کر کھانا کھایا. نتیجہ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد منہ سے خون پیپ کی الٹی شروع ہوئی اور دونوں پر زہر نے اثر کیا اور کچھ دیر میں دونوں بھی تڑپ تڑپ کے مر گئے. فرمایا گیا ایک طویل عرصے کے بعد اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا اسی دریا کے کنارے سے گزر ہوا. آپ کے ساتھ آپ کے حوارین تھے. جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ سونے کا ڈھیر جو کا کیوں رکھا ہوا ہے. اس کے قریب میں 3 لاشیں ہیں اور ان لاشوں کا حال یہ ہے مکمل طور پر یہ سڑ گل چکی ہیں. ان کو جنگلی درندے کھا چکے ہیں، آسمانی پرندے کھا چکے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اور اس کے قریب میں سونے کا ڈھیر ہے. اللہ کے نبی وہاں سے آئے اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جو بندہ دنیا دار ہوتا ہے، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، کیا پتا چلا؟ آپ یہاں توجہ دے میرے بھائی. میں خود آتا ہوں نا تو میں خود گاڑی والوں سے کہتا کہ وہ ہارن وارن مت بجانا، خامخواہ ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں نعرہ بھی مت لگانا، جو کچھ چل رہا ہے چلنے دو، میں چپ چاپ جا کر بیٹھوں گا، ڈسٹرب نہیں کرنا. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، اگر کوئی نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہو اور حضور کی نعت شریف کے درمیان میں کوئی مقرر آ جائے تو کیا حضور کی نعت سے بڑھ کر اس کا استقبال ہے؟
میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، برا مت مانیے گا۔ حضور کی نعت کو روک کر حضور کے آنے والے امتی کی تعریف کی جائے، فلاں آگے فلاں آگے فلاں آگے، تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں پرسنلی میں تو پسند نہیں کرتا، بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ حضور کی نعت چل رہی ہے، آنے والا بھی تو حضور ہی کا غلام ہے، وہ بھی آ کر بیٹھ جائے گا، حضور کی نعت روک کر اس کا استقبال نہیں ہونا چاہیے، حضور کی نعت جاری رہنی چاہیے۔ بہرحال ابھی تو میں سمجھا رہا تھا، لیکن اب نعرہ لگا سکتے اس وقت میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب میں کچھ بیان نہیں کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر۔ درود شریف پڑھنے کی مرتبہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نانوی بادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ سے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا، آپ نے پڑھا، کتنوں نے پڑھا میں نہیں جانتا، ذرا محبت سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے 2 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ اللہ کو طاقت آڈ نمبر بہت پسند ہے، طاقت یعنی 3 ہو جائے، ایک بار پھر سے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ ایک طویل سفر طے کر کے اس وقت آپ کی دیار محبت میں الحمدللہ ہندوستان کے بہترین قاری رئیس القراء استاد القراء قاری ریاض الدین اشرفی صاحب قبلہ ممبر رسول پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ کل حضرت گوا میں تھے، بامبے پہنچے، راتوں رات روانہ ہوئے اور پھر دن بھر کا سفر کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کے اور ان کے درمیان میں زیادہ دیر تک حائل نہیں رہوں گا، اب اجتماع بالکل اختتام کی طرف ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ کڑی ہے، اس کے بعد آخری کڑی کی شکل میں عطائے حضور مفتی اعظم داعی کبیر امیر سنی دعوت اسلامی وقار اہل سنت حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ تشریف لائیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اور وقت بھی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آپ کو ذکر اور دعا میں بھی شامل ہونا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو بس 5-7 منٹ میں سمیٹتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ ہوں گے اور قاری صاحب ہوں گے۔ اور جیسا کہ کل دعوتی اجتماعات میں میں نے کہا تھا کہ قاری ریاض الدین اشرفی صاحب صرف نعت خوانی کا فن نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو قرآن کی وہ نوکری عطا کی ہے، قرآن کی وہ خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ کہ ایک سانس میں کئی سورے پڑھ کر سناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ خوبصورت منظر آپ دیکھیں گے بھی اور اپنے کانوں سے آپ سنیں گے بھی انشاءاللہ، اس لیے میں خود جلدی چاہتا ہوں کہ جلد قاری صاحب مائک پر تشریف لائیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں اپنے حواریوں کو بتایا کہ دیکھو دنیا کے لالچی انسان کا کیا انجام ہوتا ہے، دنیا کی خاطر وہ سب کچھ کر گزرتا، لیکن جب جاتا ہے تو اپنے ساتھ دنیا سے کچھ بھی لے کر نہیں جاتا۔ بتائیے صحیح ہے، صحیح بات ہے نا؟ آج جو نمازیں قضا کر کر کے جمع کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں میرے بھائی، ایک نماز کے قضا کرنے پر اگر تجھے 1 لاکھ کا منافع ہوتا ہو، دن میں 5 وقت نماز قضا کرے اور 5 لاکھ تو کما لے، مہینے بھر کا 1.5 کروڑ تو کما لے، سال بھر کا اربوں خربوں بھی کما لے، تو کتنا بھی کما لے، لیکن مرنے کے بعد جب تو قبر میں جائے گا تو تیری قبر بھی مٹی کی ہوگی، جیسے ایک مزدور غریب کی ہوتی ہے، اسی طرح سے تیری قبر میں بھی چٹائی ہوگی، تیری قبر میں بھی لکڑی کا برگا ہوگا، علاوہ اس کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تیری قبر کی مٹی بھی، تیری قبر کی دیواریں بھی مٹی کی، اس کی چھت بھی مٹی کی، اس کی زمین بھی مٹی کی، بتا قبر میں لے کر کیا جائے گا؟ پھر نمازیں قضا کر کر کے تو جمع کرتا ہے، اس کا تجھے کیا فائدہ ہے؟ جو فاتحہ پڑھنا نہیں جانتے وہ تیری اولاد مزے کرنے والے ہیں، وہ اس پر قبضہ کر کے عیش کرنے والے ہیں، آخر تیرے ہاتھ کیا لگے گا؟ اسی لیے اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر، اللہ کی بغاوت سے توبہ کر، نمازیں قضا کرنے سے توبہ کر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جانتے ہو وقت کے بادشاہ حجاج بن یوسف نے ایک چرواہے سے پوچھا، اے غریب چرواہے بتا تیری زندگی کیسے گزرتی؟
تو غریب چرواہے نے کہا ہے بادشاہ وقت، میری آدھی زندگی تیری طرح گزر رہی ہے اور آدھی زندگی تجھ سے بہتر گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حجاج بن یوسف نے سنا تو جلال آ گیا، ایک معمولی چرواہا 4 بکریوں کا مالک میرا مقابلہ، کہتا ہے آدھی زندگی تیری طرح آدھی زندگی تجھ سے بہتر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تو نے کہا ہے اس کو ثابت کر کے بتا، اگر تو نے اس پر دلیل نہ دی تو تیری گردن مروا دوں گا۔ جانتے ہو غریب چرواہا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بادشاہ وقت، جب رات ہوتی ہے تو آپ سوتے ہیں کہ نہیں سوتے؟ حجاج بن یوسف نے کہا ہاں سوتا ہوں۔ وہ چرواہا کہتا ہے رات ہوتی ہے تو میں بھی سو جاتا ہوں۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کہ بادشاہ ہیں کہ کیا ہیں، ایسے ہی جب میں سوتا ہوں تو مجھے بھی پتہ نہیں کہ چرواہا ہوں کہ بادشاہ ہوں، مجھے بھی پتہ نہیں۔ تو آدھی زندگی تو آپ ہی کی طرح گزر رہی ہے میری، اور اگر آدھی آپ سے بہتر بتاؤں تو کیسے؟ اس چرواہے نے کہا جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے ہزاروں مسائل ہوتے ہیں، کئی مقدمے ہوتے ہیں، کئی فیصلے ہوتے ہیں، کئی جنگوں کی تدبیریں ہوتی ہیں، کئی لوگوں سے رائے مشورے اور میٹنگ ہوتی ہے۔ جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو فکروں میں، الجھن میں، دنیا میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، اور میں جب سو کر اٹھتا ہوں تو چونکہ 4 بکریوں کا مالک ہوں زیادہ ٹینشن نہیں ہوتا، فکر صرف 4 بکریوں کی ہوتی ہے اور آپ کو دنیا بھر کی فکر ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے آدھی زندگی آپ سے اچھی گزر رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اب ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا ذرا سوچو، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، نماز قضا کرنا پڑے تو کرو، روزہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑو، جھوٹ بولنا پڑے تو بولو، کم تولنا پڑے تو تولو، حرام ہو حلال ہو، جائز ہو ناجائز ہو، دولت چاہیے دولت چاہیے، وہ کسی صورت میں آئے چاہے جہاں سے آئے، وعدہ خلافی کر کے آئے، جھوٹ بول کر آئے، کسی کا خبن کر کے آئے، جھوٹی قسمیں کھا کر آئے، چوری کر کے آئے، ٹھگی کر کے آئے، دھوکے کر کے آئے، بس مال 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 چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ جتنا بھی جمع کر لو گے، بتاؤ اس میں سے 1 روپیہ بھی اپنی قبر میں لے جاؤ گے؟ ارے یہاں تو تم نے اپنے کرتے میں 3 4 جیب لگا رکھی ہے، تم نے پیجامے میں بھی جیب بنوا رکھی ہے، تم نے صدری میں بھی جیکٹ اور صدری میں بھی پاکٹ بنوا رکھا ہے، لیکن مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے جس کفن میں تمہاری اولاد لپیٹے گی اس کفن میں تمہاری اولاد نے 1 پاکٹ بھی نہیں بنایا ہوگا کہ پاس بک ہی اندر رکھ دے، کچھ پیسہ ہی اندر رکھ دے۔ اپنے ساتھ بتاؤ اس قبر کے اندر کیا لے کر جانے والے ہو؟ یہ قبر دن میں 70 مرتبہ آواز دیتی ہے، اے غافل انسان